السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال جنت کے سردار جنت میں جانے والے سب سے پہلے انسان آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات
آج کے جمعۃ الخطبۃ المبارک کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیوں کا رد۔ دل اور دماغ کھول کر بیٹھے، کیونکہ امام الانبیاء، انبیاء رسل جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ ایک ایسا اٹل مسئلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے پورے امت مسلمہ کا، جس میں ساری امت ہی متفق علیہ ہے۔ وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی مسلک سے ہو، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر تمام امت مسلمہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اٹل عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث ہو سکتا نہیں۔ او ختم نبوت کے دیوانوں اور زمین اور آسمان میں چلنے والوں، آسمان کی سائے تلے چلنے پھرنے والوں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبی بننے کی کوشش کرے گا، جھوٹا دعویٰ کرے گا، رب کبریا کی قسم ہے وہ ہمارے نزدیک کذاب ہے۔ کہو بے شک یہی تمہارا اور میرا دعویٰ ہے، وہ زندیق کافر ہے۔ حضرات سمجھے زندیق کافر کون ہوتا ہے؟ کفر کی کتنی قسمیں ہیں، ان سب قسموں میں سے سب سے بدترین قسم زندیق کافر ہے، جس کا مفہوم یہ ہے مذہب اسلام کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر اور ظاہری لبادہ اوڑھ کر اندرونی جو سارا مسئلہ ہے کفر سے بڑا ہے۔ 360 جوڑوں میں کفر بڑا ہے، اس کو کہتے ہیں زندیق کافر۔ میں تو العلانیہ کہتا ہوں، جو عقیدہ ختم نبوت کا ڈاکو بنے گا وہ کافر ہے، زندیق کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ حضرات قدیم دور کے میرے نزدیک، امت مسلمہ کے نزدیک
عیسائی یہودی کافر اور جدید دور کے قادیانی کافر، جدید دور کے قادیانی کافر، اس لیے آقا کی نبوت کے بارے میں امت مسلمہ کا دعویٰ ہے۔ کیا دعویٰ ہے؟ قرآن پاک میں ختم نبوت کے بارے میں تقریباً 100 آیات موجود ہیں۔ حدیث قدسی کو دیکھا، اس کے اندر 2000 کے قریب احادیث موجود ہیں۔ اب امت کا دعویٰ کیا ہے؟ ذرا محبت سے اور ختم نبوت کے پروانوں، ختم نبوت کے دیوانوں، محبت سے دھیمی آواز سے آپ نے جواب دینا ہے۔ کلمہ مصطفیٰ کا، شریعت بھی مصطفیٰ کی، کلمہ مصطفیٰ کا، اطاعت بھی مصطفیٰ کی، کلمہ مصطفیٰ کا، نبوت کا تاج بھی مصطفیٰ کا، کلمہ مصطفیٰ کا، شریعت بھی مصطفیٰ کی، کلمہ مصطفیٰ کا، نبوت کا تاج بھی مصطفیٰ کا۔ میں نہیں کہتا، رب العالمین کا کلام کہتا ہے۔ سورۃ احزاب 33 نمبر سورت اور آیت نمبر 40 میں موجود ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اور ختم نبوت کے دیوانوں، حقیقی مفہوم واضح ہو گیا۔ کیا واضح ہوا؟ کہ آقا کے ساتھ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اے میرے نبی، اے میرے پیارے محبوب، آپ ان مکے اور مدینے کے بدوؤں کو بتا دو، مکے کے چودھریوں کو بتا دو، مشرکین مکہ کو بتا دو، اور ختم نبوت کے دیوانوں کو بتا دو۔ دیوانے کون تھے؟ جو دیوانے بنے وہ صدیق بن گئے، جو ختم نبوت کے دیوانے بنے فاروق بن گئے، جو ختم نبوت کے دیوانے بنے ذوالنورین بن گئے، جو ختم نبوت کے دیوانے بنے حیدر قرار بن گئے، جو ختم نبوت کے دیوانے بنے امیر معاویہ جیسے کاتب رسول بن گئے، جو ختم نبوت کے دیوانے بنے مؤذن رسول بلال بن گئے۔ حضرات، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آقا کے ساتھ باپ بیٹے کا رشتہ بن سکتا نہیں۔ اللہ کیا بن سکتا ہے؟ کہا کلام الہی نے بتایا، بلکہ نبی اور امتی کا رشتہ بنے گا۔ کیا بنے گا؟ نبی اور امت کا، امتی کا رشتہ بنے گا۔ دوسرا مطلب، خدا الوہیت میں یکتا، خدا
الوہیت میں یکتا، محمد مصطفیٰ ختم نبوت میں یکتا۔ نبوت جیسی عظیم نعمت کو رکھنے کے لیے آدم کو بنایا، نبی آدم سے لے کر پھر نوح کا دل بنایا، یعقوب علیہ السلام کا دل بنایا، یوسف کا دل بنایا، سلیمان علیہ السلام کا دل بنایا، ابراہیم کا دل بنایا، اسماعیل کا دل بنایا، نبوت کو رکھنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا دل بنایا۔ نوجوانوں ادھر ایک نقطہ نوٹ کرے، نبوت کو رکھا، جب تمہارے اور میرے نبی کی باری آئی خاتم النبیین بنا دیا۔ ختم نبوت کو رکھنے کے لیے یہ ایک نبوت کے علاوہ اونچا منصب ہے، کیونکہ یہ خاتم النبیین کا مسئلہ ہے۔ اس کو رکھنے کے لیے قلب محمد، وجود محمد اللہ نے اقرار دے دیا، وجود محمد کو اقرار دیا۔ نہ ان کے وجود جیسا کوئی دنیا میں وجود بن سکتا نہیں، نہ ہی نبوت اور ختم نبوت کی نعمت کسی کو مل سکتی نہیں۔ میں نہیں کہتا، عرش والے کا کلام کہتا ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلا رب کائنات نے آقا کو ہمارے لیے نبی اور ہم آقا کے لیے امتی بن کر آئے ہیں۔ ختم نبوت کے دیوانوں، دوسرے مقام کو میں نے پڑھا جس سے آقا کی نبوت کا مسئلہ روزے روشن کی طرح ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے سورۃ المائدہ 5 نمبر سورت اور آیت نمبر 3 میں موجود ہے۔ یہ دیکھے یہ منصب کس کو ملا، یہ عہدہ کس کو ملا، جو جنت کے سردار تھے، انبیاء کے سردار تھے۔ اے اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن اس سردار کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات، امت محمدیہ کو 3 اعزاز بخشے ہیں اس آیت میں۔ کتنے؟ 3۔ نوجوانوں توجہ سے، پوری دل لگی سے تم ختم نبوت سن رہے ہو۔ تمہارا اور میرا عقیدہ ختم نبوت پر، جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے۔ پہلا اعزاز کون سا ہے؟ اللہ نے کہا اے میرے نبی ان کو بتا دو تمہارا دین کامل ہو گیا ہے، تم پر ہم نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تمہارے لیے دین اسلام کو رب العالمین نے پسند کر لیا ہے۔ اب دین مکمل ہوا، نبوت بھی مکمل ہوئی۔ جو لوگ تکمیل نبوت کے بعد چور دروازے سے نکل کر نبی بنے گا، رب کبریا کی قسم ہے وہ اسلام کا بھی دشمن ہے۔ اور جو لوگ دین کامل کی مضبوط دیواروں کو
نقب لگا کر بدعت کی طرف دین میں بدعت داخل کرے گا، وہ بھی اسلام کا دشمن ہے، ایک نبوت کا چور ہے، ایک دین کا چور ہے۔ دین اور نبوت مکمل ہو چکی، اب نہ تو کسی نبی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نبی کے دین میں جو پابند کاری کرے گا، رب کبریا کی قسم ہے، ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیں گے انشاءاللہ۔ امت پر تمام نعمتیں اللہ نے کون سی مکمل کی، یہ دوسرے اعزاز کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے اس امت کے لیے تہجد کی نعمت رکھ دی، اللہ نے ان کے لیے وضو کی تیمم کی نعمت پوری کر دی، اللہ نے فرائض کو پورا کر دیا، اللہ نے ختم نبوت میں حج کی نعمت پوری کر دی، عیدین کی نعمت پوری کر دی۔ جب یہ نعمتیں پوری کر دی، پھر امت کا یہ دعویٰ ہے، اس امت کو حضور جیسا پیغمبر مل جائے، اس امت کو حضور جیسا پیغمبر ملا ہو، اس امت کو مصطفیٰ جیسا شافی ملا ہو، اس امت کو مصطفیٰ جیسا رہبر ملا ہو۔ اس لیے خدا کے بعد جب کوئی خدا ہی نہیں تو میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی مصطفیٰ ہی نہیں۔ حضرات، انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے بعد کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح لا نبی بعدی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی بن سکتا نہیں۔ رضیت لکم الاسلام دینہ، اسلام تمہارا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، خدا محبوب دین اسلام ہے، میرے نبی دین اسلام کا مرکز ہیں، کیونکہ امت محمدیہ کا دین کامل ہو چکا، امت محمدیہ پر نعمتیں مکمل ہو چکی، امت محمدیہ کا اسلام مکمل ہو چکا۔ حدیث قدسی ہے، آقا کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں 523 نمبر پر، ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، کہا مجھے تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، نبوت کا دروازہ میرے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ حضرات، یہ ہے دین اسلام، اس لیے اللہ نے اس تحفے کو قرآن بنا دیا ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، سورۃ الفتح 48 نمبر سورت اور آیت نمبر 28 میں موجود ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کہا اے میرے نبی، ان کو بتا دو ہدایت کا مرکز بھی تم ہو، دین اسلام کا مرکز بھی تم ہو، تمہارے رب نے تمہیں بنا دیا ہے، اور جتنی پیچھے آنے والی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کا مرکز بھی
تم ہو۔ پھر لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا ہے بھٹکتا رہے گا جس دل میں محمد کی عقیدت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ حضرات آؤ ذرا قادیانیت کے گندے لٹریچر کو ذرا غور و فکر کریں۔ قادیانی اپنے باطل افکار نظریات کو پھیلانے اور لوگوں کو اپنے غلیظ مذہب کے جال میں پھنسانے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کرتے ہیں، دولت کا حربہ استعمال کرتے ہیں، کون کون سے منصب کا حربہ استعمال کرتے ہیں، شراب اور شباب کا حربہ استعمال کرتے ہیں، مال و دولت اور بینک اور چیک کا لالچ دیتے ہیں، زمین کی رجسٹری کا خنجر کمزور مسلمانوں کے دل میں گھسا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے اسی طرح انہوں نے لٹریچر چلانے کے لیے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں ان کو یہ خرید کر کمزور دل کے مسلمانوں کو اسی خنجر سے فنا کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے حربے استعمال کرنے کے لیے اور جوان بچیوں کو، خوبصورت بچیوں کو، نکاح کا ان غیر مسلمانوں کو جو مسلمان ہیں، لوگ کمزور مسلمان ہیں، ان کو اسی نکاح کا ڈھانچہ دے کر اس نکاح کا، اور کمزور جو عورتیں ہیں خوبصورت عورتوں کو یہ نکاح کا دھوکہ دے کر جوڑ کر مسلمانوں کے ختم نبوت پر یہ لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آؤ آگے چلیں۔ انگلینڈ کا، جرمنی کا، امریکہ کا، لندن کے ویزے سنہری خواب دکھا کر یہ ختم نبوت کا ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ حضرات اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان قادیانیت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر ان کو سطح ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، پھر مجاہد دین ختم نبوت کا فرض یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنے عدالت سے لے کر حکمرانوں تک اپنی صدائیں بلند کر لیں۔ یہ صدائیں کس طرح بلند ہو سکتی ہیں؟ اخبارات کے ذریعے یہ صدائیں کس طرح بلند ہو سکتی ہیں؟ کانفرنس کے ذریعے، جس طرح ابو ہریرہ میں ختم نبوت 12 ربیع الاول کو رکھی گئی ہے۔ جو شخص اس عقیدے سے آئے گا کہ آج ختم نبوت کا یہ پرچار ہم نے لہرا کے رہنا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے اس بندے کے لیے جنت بھی رکھ دی ہے، مصطفیٰ کا دیدار بھی رکھ دیا ہے۔ حضرات اب ہم نے ہم اس لٹریچر کو مانتے ہیں جو آقا کے سینہ انور پر اترا۔ ہمیں اسی وقت اس آیت کو میڈیا پر چلانا چاہیے، اسی آیت کو ہمیں واٹس ایپ پر چلانا چاہیے۔ جو آپ ٹائم ضائع کرتے ہو انسٹاگرام پر، کیا تمہاری زبان نہیں بولتی؟ بول کر اس آیت کو پڑھ لینا تیرے لیے کافی ہے۔ اگر فیس بک تو استعمال کرتا ہے، اپنی رات دنیا زمین آسمان ایک کر دیتا ہے دیکھنے کے لیے، کیا یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم ختم نبوت کے دعوے دار تو بنتے ہیں، عملی زندگی کو بھی اپنائیں؟ وہ کون سی آیت ہے؟ رب العالمین نے کلام میں نقشہ کھینچا ہے، سورۃ اعراف
7 نمبر سورت اور آیت نمبر 158 میں ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اس آیت میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو بھی خطاب ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے یہ ناس آمینو آئے تو مومنوں کی بات ہوتی ہے۔ یہ ناس تمام انسانیت کو یہ خطاب ہے۔ جو صحیح معنوں میں ناس میں داخل ہو گیا وہ امت محمدیہ بن گیا۔ وہ کیا بن گیا؟ امت محمدیہ۔ اور جو ناس میں نہ داخل ہوا وہ گندے قادیانی جیسے خناس بن گئے۔ کیا بن گئے؟ خناس بن گئے۔ جہاں جہاں انسان بستے ہیں حضور ان سب کے نبی ہیں۔ اب جمیعہ کا معنی سمجھ لیں، تمام انسانوں کے نبی، تمام جنات کے نبی ختم نبوت سن رہے ہیں۔ ختم نبوت کے دیوانوں پروانوں، تمام انسانوں کے نبی، تمام جنات کے نبی، بحر و بر کے نبی۔ آؤ آگے تمہیں بتاتا ہوں زمین والوں کے نبی، آسمان والوں کے نبی، سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کے نبی۔ میں نہیں کہتا، الرحیق المختوم اٹھا کر دیکھ لو، لکھنے والے نے خوب لکھا ہے۔ میرے آقا کے پاس ایک یہودی آیا، تمام مخلوقات کے نبی۔ اب ایک یہودی آیا، کہتا ہے اس کے ہاتھ میں گو موجود تھی۔ عربی میں اس کو کہتے زب۔ کیا کہتے ہیں؟ زب۔ اب اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی، کہنے لگا اے محمد کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تب آپ پہ ایمان لاؤں گا جب یہ زب بول کر کہے گی آپ نبی ہو۔ یہ مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی جھوٹا مکار، اللہ میرے بزرگ کی قبر پر کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے، عبدالعلیم یزانی صاحب، وہ کہتے ہوتے تھے ایک کدے کسیٹی دا پتر رہندا نہیں۔ حضرات پھر جب زب کو ہاتھ میں پکڑا تو آپ نے کہا، میرے نبی نے کہا اگر یہ بول کر بتا دے تو مسلمان ہو جائے گا۔ نوجوانوں بڑی توجہ سے جب یہ بات اللہ کے رسول نے سنی، آپ نے کہا یا زب، اے زب، گو آپ نے دیکھی ہوگی گاؤں میں رہنے والے لوگ، کہا یا زب یہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ میرے نبی نے یہ نہیں کہا، سب سے پہلے اپنے تعارف کا نہیں پوچھا، زب سے بھی پوچھا تو کس کا تعارف پوچھا؟ اللہ کا۔ کہا کس کی عبادت کرتی ہو؟ ربی اللہ۔ تمہارا رب کون ہے؟ زب نے بتایا میرا رب اللہ ہے۔ مایا زب یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ آقا نے اپنی طرف پہلے تعارف رب العالمین کا، پھر کہا یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ کہا ان محمد رسول اللہ۔ کہا او بدوو، او ایک زب سمجھ بیٹھی ہے خاتم النبیین کون ہے؟ یہ ختم نبوت کے ڈاکو اور چور۔ کہا
جب اتنی بات یہودی نے سنی، ضب کو اللہ نے زبان دے دی، اب دعا نبی کی تھی، قدرت کس کی تھی؟ اللہ کی۔ اسی وقت یہودی نے پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر میں کیوں نہ قرآن کی وہ آیت پڑھوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ جاہل لوگ نہیں جانتے کہ ختم نبوت کے تاجدار کون ہیں۔ ذرا محبت سے بتائیں، ختم نبوت، ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیت قدیم دور کے یہودی اور عیسائی کافر، یہودی اور عیسائی قدیم دور کے، اور جدید دور کے قادیانیت، مرزیت، کافر۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے حضرات۔ یہ اس قدر قادیانی کافر اور زندیق کیوں ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے، جب میں نے خزائن، روحانی خزائن کتاب ان قادیانیت کی پڑھی، اس صفحے میں 323/18 میں لکھا ہے، یہ نبوت کے ڈاکو، یہ اللہ کے گستاخ، یہ اس قدر یہ مرزا قادیانی غلام اس قدر یہ ڈاکو ہے، کہتا ہے میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ کہتا ہوں یہ انبیاء کے گستاخ، یہ عیسیٰ مریم علیہ السلام کے گستاخ، یہ احادیث کے گستاخ، یہ صحابہ کے گستاخ، یہ مکہ مدینے کے گستاخ اس قدر گستاخ ہیں۔ یہ حج کے انکار کرنے والے گستاخ، کہتا ہے کہ حج جو ہے ربوے میں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آگے جہاد کے انکار کرنے والے گستاخ، پوری امت مسلمہ کو یہ تکفیر کہنے والا، ذہن رکھنے والا احمد غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ یہ بکواس کرنے والا یہ کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ جبرائیل کے گستاخ۔ اب یہ کیا سناتا ہے، روحانی خزائن صفحہ نمبر 346 اور جلد نمبر 22 میں لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خواب دیکھا بڑے ہوش سے نوجوانوں، کہتا میں نے خواب دیکھا، میرے پاس جو فرشتہ آیا وہ فرشتہ میرے پاس مال اور دولت لے کر آیا۔ تیرے پاس تو ایسے ہی فرشتے آ سکتے ہیں نا، دولت لے کر آیا۔ میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا نام تو میں نہیں بتاؤں گا۔ جس طرح ایک اور شخص تھا جو اس کو کچھ پوچھے تو وہ کہتا میں نہیں بتاؤں گا۔ اب یہ بھی کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا چل بتا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ٹیچی ٹیچی فرشتہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عربی پنجابی میں اس کا مطلب بنتا ہے مقررہ وقت۔ اس کے پاس کون سا فرشتہ آیا ہے؟ ٹیچی ٹیچی فرشتہ۔ اور میں کہتا ہوں تمہارے پاس دولت لے کر آیا ہے، تمہارے دامن میں دولت پھینکی ہے، میرے نبی کے دامن میں قرآن پھینکا ہے۔
میرے نبی کے پاس جو فرشتہ آیا ہے اللہ نے اس فرشتے کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ سورۃ بقرہ دوسری سورت اور آیت نمبر 97 میں موجود ہے، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ میرے نبی کے پاس جو فرشتہ آیا ہے وہ جبرائیل ہے۔ حضرات آگے چلیں، ہماری جو ختم نبوت ہو رہی ہے بڑی توجہ سے سننا ہے، وہ ختم نبوت کانفرنس 12 ربیع الاول کب ہو رہی ہے؟ 12 ربیع الاول۔ اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے، اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے، پوری انسانیت کا زمین پر آنے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے جو کل انبیاء کی کانفرنس رکھی وہ عالم ارواح میں رکھی ہے۔ کل انبیاء کی کانفرنس عالم ارواح میں۔ اب جب اللہ نے تمام انبیاء کو اکٹھا کر لیا، اب اس کا عہد اللہ لینے والے ہیں۔ جب اللہ نے عہد لینے لگے تو اللہ پاک نے نہ علماء بلائے، نہ فقہاء آئے، نہ اولیاء آئے، نہ مفسرین آئے، نہ محدثین آئے، نہ عربی آئے، نہ عجمی آئے، نہ کالے آئے، نہ گورے آئے، نہ مغربی آئے، نہ شمالی آئے، نہ جنوبی آئے۔ اللہ نے اس کانفرنس میں صرف ان کو بلایا جن کے لیے، جن کے پاس نبوت کی ٹکٹ تھی۔ اب وہ نبوت کی ٹکٹ کن کے پاس تھی؟ میں نہیں کہتا، رب العالمین کا کلام کہتا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ۔ کل انبیاء کی کانفرنس ہو رہی ہے عالم ارواح میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَعِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اب جب تمام انبیاء اکٹھے ہو گئے اس ہاؤس میں، تو اس میں کاروائی کیا ہونے لگی ہے؟ کاروائی کرنے والے رب العالمین۔ اب اس میں کاروائی کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ کی کاروائی، عظمت مصطفیٰ کی کاروائی، رفت مصطفیٰ کی کاروائی، میثاق انبیاء کی کاروائی۔ اب اس میں ختم نبوت رسالت کی کاروائی شروع ہونے لگی۔ حضرات اللہ نے انبیاء سے کیا عہد لیا؟ اللہ کا کلام کہتا ہے ختم نبوت
او ختم نبوت کے دیوانوں، ختم نبوت کے پروانوں، یہ کل انبیاء کی کانفرنس عالم ارواح میں ہو رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے 1,24,000 تقریباً کم و بیش سے عہد لیا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اللہ نے کہا کہ جب میں تمہیں حکمت کی کتاب اور یہ دولت اسی صورت میں دوں گا کہ اگر تمہارے پاس تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے رسول آ جائے تو تم اس پہ ایمان لے آنا۔ تم نے اپنی نبوت کا سکہ بند کر دینا ہے۔ حضرات، اللہ نے اقرار لیا، اللہ نے کہا پہلے سب سے پہلے تو یہ اقرار کرو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کہا اس بات کا تم اقرار کرتے ہو، اس وعدے کو تم پورا کرتے ہو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان آ جائیں تو پھر تمہاری نبوت چل سکتی نہیں۔ تو سب نے یکجا ہو کر کیا جواب دیا؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ کہا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا پھر آج کے بعد تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ گواہ ہے۔ اللہ گواہ بن گئے۔ اے حضرات بڑی توجہ سے، اگر تم ختم نبوت کے دعوے دار بننا چاہتے ہو، جو دعوے دار نہیں بنے گا وہ قادیانیت کے ساتھ ہوگا، وہ مرزیت کے ساتھ ہوگا، وہ یہودیت کے ساتھ ہوگا، وہ عیسائیت کے ساتھ ہوگا، اور جو ختم نبوت کا صحیح دعوے دار ہوگا قیامت کے دن صدیق کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ ہوگا۔ لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، حشر دے دیارے جدو تھپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا نظر نہیں آنا، تے دربان جنت دا بوا نہیں کھلانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لیکن سارے ہولے، ہر نبی او تھے یہی بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ ختم نبوت 10 سالار آیا، نبوت دے بھوئے نو ہے مار آیا، ہن جگو تے نبی نواں اور نہیں ہونا،
محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانات دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین